بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، شرح السنہ میں جس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ مصنف علیہ الرحمہ کہتے ہیں وَمَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْجُمْعَةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ. کہ جو انسان بلا عذر شرعی جمعہ یا 5 وقتہ نماز کی باجماعت پڑھنے کے بجائے مسجد میں نہیں پڑھتا، اپنے گھر میں پڑھتا، ہیلے بہانے کرتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ مبتدع ہے، یعنی وہ بدعت پر عمل کرنے والا بدعتی انسان ہے. کمرض والعذر کمرض لا طاقت له بالخروج الى المسجد. اور عذر سے مراد کیا ہے؟ عذر سے مراد یہ ہے کہ انسان مسجد تک جانے کی طاقت نہیں رکھتا، مسجد تک وہ نہیں پہنچ پاتا. او خوف من سلطان ظالم، یا جانے کی طاقت تو ہے لیکن ظالم فاسق فاجر بادشاہ سے ڈر ہے کہ وہ زیادتی کرے گا. وما سوا ذلک، اس کے علاوہ اور کوئی عذر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اس پر تفصیلی بحث گزر چکی ہے. 5 وقتہ نماز پڑھنے کی باجماعت مسجد میں جانا کتنا ضروری ہے اور کس قدر اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، اس کی تفصیل گزر چکی ہے. اور عبداللہ بن مسعود کا یہ قول بھی کہ ہمارے ہاں زمانے میں اگر کوئی انسان مسجد میں آنے جانے سے کتراتا ہے تو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ یہی کیا منافق ہے. اللہ تعالیٰ نفاق کی صفات اور منافق کی عادات سے بچائے ہم کو. بات رہ گئی تھی ومن ترک صلاۃ الجمعہ، جس نے جمعے کی نماز چھوڑ دیا. جماعت کی بات تو ہو گئی تھی، جمعے کی نماز، جس نے جمعے کی نماز چھوڑ دیا بغیر عذر شرعی کے، تو سمجھو کہ یہ بھی کس کی علامت ہے؟ وہ پکی بدعتی کی. یہ بدعتی ہونے کی علامت. ابدتی کا مطلب اہل سنت والجماعت کے منہج سے
خارج ہے، یہی سمجھنا، اہل سنت والجماعت کے منہج سے وہ خارج ہے، بدعتی ہے۔ کیوں؟ اہل بدعت اہل سنت والجماعت کو غلط کہہ کے، ان کو بدعتی قرار دے کر کے، ان کو فاسق و فاجر بنا کر کے یہ باور کراتے ہیں کہ اس انسان کے پیچھے نماز ہماری نہیں ہوتی۔ تو جمعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو حدیثیں ہیں، ذرا ان کو سمجھنا ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پہلے تو لوگ صرف 5 وقتہ نماز چھوڑتے تھے عام دنوں میں، لیکن کم سے کم جمعے کے دن آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا تھا۔ اس لیے بڑی مشہور تھی آٹھا ساٹھا کھاٹا، آٹھا ساٹھا اور کھاٹا، یہ مشہور تھی کہ انسان یا تو 8 پڑھنے والا ہے، یا تو سمجھ گے نا رمضان والا ہے، اور یا تو پھر وہ جنازے والا ہے۔ 8واں کھاٹا یعنی اب ایک ہی ہے کہ ہاں وہ کہیں کوئی میت آئی تو جنازے میں شریک ہو گیا، یا اس کی جنازہ اٹھائی جاتی ہے چارپائی پر، کھاٹ کہتے ہیں ہندی میں، چارپائی ہوا۔ یہ دو حدیثیں بڑی اہم ہیں۔ آج بتا رہا تھا کہ آج ایک بڑا طبقہ ہے جو جمعہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اتنی بدبختی چھا گئی ہے کہ جمعے کے دن چھٹی ہے، فجر کے پہلے کھیلنے کے لیے جاتا ہے، اور کہیں اگر کرکٹ گراؤنڈ 50 کلومیٹر دور بھی ہے تو اللہ 50 کلومیٹر دور وہ فجر کے وقت پہنچ جاتا ہے، جو ساتھیوں نے سیٹ کیا ہے 7 بجے کھیلنا۔ ہندوستان کے سب سے بڑے شہر میں ایسے لوکل سے جا رہا تھا تو دیکھو ماشاءاللہ چلے آ رہے ہیں لوگ ہاکی لیے ہوئے، پلیٹ فارم فول، واللہ کہاں معلوم پڑتا ہے کہ 70 کلومیٹر صرف کرکٹ کھیلنے کے لیے آئے ہیں۔ کیا ہے؟ چھٹی کا دن ہے، اور پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ ان ملکوں میں جہاں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، اللہ یہاں بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جمعے کے دن کرکٹ کھیلنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور آ کر کے کھا پی کر کے سو جاتے ہیں، جمعے کی نماز نہیں پڑھتے۔ مسلمان بھائی، یہ کتنی بدبختی ہے، اور کس قدر ان کا دنیا میں اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، ان پر اللہ کا قہر کیا نازل ہوتا ہے وہ سمجھیں۔ پہلی حدیث تو یہ ہے کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، من ترک ثلاث جمع تہاونا، یہ یاد ہے، جملہ یاد رکھیں، من ترک ثلاث جمع تہاونا تابع اللہ علی قلبہ، تابع اللہ علی قلبہ۔ جس انسان نے تہاون کے طور پر لاپرواہی، سستی، کاہلی، جمعے کی اہمیت نہ دیتے ہوئے 3 جمعہ جس نے چھوڑ دیا، مسلسل 3 جمعہ جس نے چھوڑ دیا، تابع اللہ علی قلبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیا۔ یہ دوستو بہت بڑا عذاب ہے، یہ پہلی حدیث میں۔ اب یہاں 3 جمعہ چھوڑ دیا، سستی، لاپرواہی، جمعے کوئی اہمیت نہیں، کبھی کبھار جاتا ہے، نہیں آج دل نہیں چاہ رہا ہے، آج تھکے یہاں سو جائیں گے، چھوڑو جمعہ۔ یہ ہے تہاون۔ تہاون کے طور پر جس نے چھوڑا 3 جمعہ، تو اہل علم ایک جماعت کہتی ہے کہ 3 جمعہ لگاتار چھوڑا، مسلسل 3 جمعہ چھوڑا تو اس عذاب کا مستحق ہو گیا۔
اب بعض اہل علم نے تو اس کی یہ شرح کی ہے کہ زندگی میں جس نے 3 جمعہ چھوڑا تہاون کے طور پر وہ بھی مہر لگ گئی ہے. طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. طبع پرنٹ کر دینا، چھاپ دینا، اللہ نے مہر لگا دی اس کی. یہ عذاب ہے. لیکن تہاون کا لفظ یاد رکھیں. تہاون کا مطلب میں نے کہا لاپرواہی، سستی، جمعے کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ویلو نہیں. سمجھ گئے نا؟ مذاق بنا رہا ہے، بنا لیا دین کا مذاق بنا لیا. جب مرضی آئی پڑھا، جب جمعہ چھوڑ دیا. ویسے اکثر اہل میں کہتے ہیں کہ نہیں، 3 جمعہ اگر زندگی میں نہیں بلکہ وقفے تک لگاتار چھوڑتا ہے تب اس پر مہر لگا دی جاتی ہے. ہاں ایسے ہی، یا کبھی ہو سکتا ہے عادت بنا لیا ہے، اس نے عادت بنا لیا ہے. ویسے ہے کہ یہ جمعہ چل رہا ہے، نہیں پڑھیں، چھوڑ دیا. 3 جمعہ اسے مسلسل چھوڑ دیا تو تیسرا جمعہ چھوڑا تو مہر لگ جاتی ہے. اب یہاں ہے پہلے کے پر نہیں لگاتا اللہ، دوسرے پہ بھی چھوڑ دیتا ہے، تیسرے پر کے بعد اللہ تعالی لگا دیتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاند سے دیتا ہے. ٹھیک ہے، غلطی کی، 1 جمعہ تم نے چھوڑ دیا، گناہ تو ہوتا ہے لیکن مہر نہیں لگاتا. اللہ چاند سے دیتا ہے کہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، سدھر جائے. لیکن پھر بھی نہیں سدھرا، دوسرا جمعہ بھی چھوڑ دیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو چاند سے دیتے ہیں. ابھی مہر نہیں لگائے، گناہ ہوگا لیکن اللہ نے بھی یہ عذاب اس کے دل پر نازل نہیں کیا، چھوڑ دیا اس کو. تیسرے کے بعد بھی پھر تیسرا چھوڑ دیا، تیسرے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. ایک چیز تو یہ یاد رکھیں آپ لوگ، مہر لگا دینا تہاونن ہے. ایک چیز کی یہاں وضاحت کر دیں. بہت سارے لوگ عوام کو میں نے دیکھا، اور کچھ علم والے کی نالج تو ہے، جس کو کہتے ہیں نالج ہونا، علم ہونا الگ چیز ہے، یاد رکھنا. نہیں، نالج تو ہے. علم اصل میں وہ ہے جس پر انسان خود علم کے ساتھ تفقہ ہو، اس کو دین کی سمجھ ہو، دین کی سمجھ ہو. کچھ ایسے لوگ جو علم تو ہے لیکن تفقہ نہیں. ایک کرونا وائرس میں جب مسجدیں وغیرہ بند کی گئیں، اس سے پہلے، اب تو کھلی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کھلی رہیں، لیکن واللہ بڑی دکھ کی بات ہے، ان لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ارے بھائی 3 جمعہ چھوڑ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. تہاونن کا لفظ آیا ہوا ہے. اور ابھی مسلمان جو جمعہ چھوڑتے تھے، اللہ جمعے کے دن مسلمانوں کے دل سے پوچھو کہ مسلمان پر کیا گزرتی تھی. سمجھیے نا، جمعے کے دن مسلمانوں پر کیا گزرتی تھی، لیکن مجبوری تھی. اس سے انشاءاللہ کسی کے دل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. یہاں بات تہاونن کی ہے. تہاون سمجھ گئے نا، تہاون جس نے ایسے کیا. الحمدللہ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو ہم نے بعض علم والوں کو سنا. اب حکومت نے، مشائخ نے، بڑے بڑے دنیا کے سارے علماء نے اتفاقی طور پر جب تجربہ اور ماہرین اطباء نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہاں ایک قریب آنے سے یہ جراثیم پھیلتے ہیں جس سے بیماری بڑھ رہی ہے، سارے معاملات کو اچھی طرح سے ڈسکس کر لینے کے بعد حکومت نے علماء سے مشورہ کیا
تو علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے قریب کھڑے نہ ہو، تھوڑا سا فاصلہ، ٹھیک ہے نا؟ اور آج تک الحمدللہ چل رہا ہے۔ تو اس پر کچھ لوگ فتویٰ بازی دیتے رہتے، بات اہل علم، لیکن وہی علم تو ہے لیکن تفقہ نہیں ہے۔ حدیث سناتے تھے، یہ بالکل جہنم کا راستہ بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رسول فرمایا ما وصل صفا وصلہ اللہ، جو صف کو جوڑتا ہے، مل کے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے جوڑ دیتے ہیں۔ ومن قطع صفا، اور جو صف کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے کاٹتا ہے۔ یہ وعید اس موقع پر سنا رہے تھے لوگ۔ میں نے بعض لوگوں کی کیس نہیں سنی علماء کو۔ اللہ اب آپ بتائیں کہ جب شرعاً ایک عذر ہے اور اس کی وجہ سے فاصلہ ہے، ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ خلیج کے اندر دیکھیں ایک بہت بڑا طبقہ رہا کہ پیر سے ملا، بالکل ایسا سٹا کے رکھتا تھا کہ چیونٹی بھی گزر نہیں سکتی تھی، لیکن مجبوریاں ہیں۔ تو وہ قطع صف توڑنے والا، قطع کرنے والا وہ لوگ ہیں جو سارے یعنی نارمل حالات میں مسجد میں آتے ہیں، جیسے دیکھو کہ لوگ پیر سے پیر ملانا ہی نہیں چاہتے، دور ہی کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ جو لوگ مل کے، ان کے لیے ہے نہ یہ کہ ایسے عذر کی بنا پر یہ وعیدیں فٹ کی جائے۔ اس لیے واللہ یہ ایسے حالات گزرے تو مجھے بڑا سبق ملا کہ علم ایک اور چیز ہے اور تفقہ فی العلم ایک اور چیز ہے۔ علم کے ساتھ دوستوں کس کی ضرورت ہے؟ تفقہ کی، تبھی علم فائدے مند ہوگا۔ اسی لیے دین نے تفقہ کا حکم دیا، تفقہ، دین سمجھو، سنجیدگی کے ساتھ۔ کوئی معاملہ آ جائے اور بظاہر نصوص کے خلاف نظر آ رہا ہے تو وہ غور و فکر کرو، سوچو، اس کو سمجھو۔ پہلے امت کو خطرے سے بچانا ہے، مشکلات سے بھی بچانا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ دیکھتے ہیں بعض ممالک کے علماء بس سعودیہ ہی گالیاں دے رہے تھے، یاد سنا ہوگا، کہاں گیا وہ سدیس، کہاں گیا وہ شریب، کہاں گیا وہ اس حدیث پر عمل کرنے والا جو پیش کرتا لا عدوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہاں گئے وہ؟ کیسے کسی قریب جانے سے کسی کی بیماری کیسے لگ جائے؟ اللہ حول، یہی بتا کر کے لوگوں کو کہ جذبات کو ابھار دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث، بیمار کچھ بیماریاں ایسے لگ ہوتے ہیں، اس بیماری میں صحیح اونٹ کو ادھر نہیں جانے دے گا۔ جانوروں کو بچانے کو حکم دیا تو انسانوں کو بچانے کو؟ تو دیکھو اس فتنے میں، اس بلا میں بہت کچھ سمجھنے اور سیکھنے کا موقع مل گیا، سمجھو پہلے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا فقیہ کا ہو، فقیہ تھوڑی، تم کو معلوم فقیہ کون ہے؟ فقیہ ہوئے جو ایسی باتیں کرے جس سے لوگوں کے دل میں کبھی دین سے نفرت نہ پیدا ہو، پھر کبھی لوگوں کو مایوسی نہ ہو، کسی فتنے کا باعث نہ بنے۔ بہت سارے معاملے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فقیہ ہونا۔ تو حدیث کے تحاون پر بات چلی تھی کہ اگر اس طرح سے اللہ تعالیٰ زندگی میں دوبارہ ایسا وقت نہ لائے جس وقت سے ہم لوگ گزرے ہیں، لیکن اس پر تنقید کرنا کہ یہ سارے لوگ اس وعید کے مستحق ہیں، یہ حوصلہ افزائی کے بجائے دل توڑنے والی بات اور سمع و طاعہ کے بھی خلاف ہے۔ علماء، مشائخ، مفتیان سے مل کر کے اگر حکومت نے اعلان کر دیا تو اس کی مخالفت کرنا بھی ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی بات ہوگی تو وہ ذمہ دار ہیں، آپ پکڑے نہیں جائیں گے، لیکن آپ کو احتیاط کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ چیز ہے، پہلی حدیث تو یہ ہے۔ دوسری حدیث بڑی اہم، وہ بھی ابن ماجہ وغیرہ کی، واللہ حیرت ہوتی ہے اس حدیث کو سننے کے بعد کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ
او لیختمن اللہ علی قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین. بہت شدید وعید ہے. اگر ہو سکے آپ لوگوں سے تو اس حدیث کا حوالہ بھی ہے ابن ماجہ وغیرہ کی، اس کو نوٹ کر کے اس کا صحیح معنی مفہوم بیان کر کے لوگوں میں واٹس ایپ کے ذریعے بھیجنے بتائیں ان کو. بڑی سخت وعید آئی ہے. لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ. وہ لوگ جو جمعہ چھوڑتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں. لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ. جو لوگ جمعہ چھوڑ دیتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے. اگر وہ باز نہیں آتے، اگر وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتے تو اللہ کیا کرے گا؟ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، دل پر مہر لگا دیں گے. مہر لگ گئی. یہی پہلے والی حدیث میں بھی تھی، لیکن اس میں ایک جملہ اور ہے، ثم لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. پھر اس کے بعد وہ غافلین میں شامل ہو جائیں گے. دو عذاب ہو گئے. پہلے اللہ کیا کرے گا؟ مہر لگائے گا. پھر اس کے بعد وہ کس میں شمار ہو جائیں گے؟ غافلین میں. دیکھو یہ ایک عذاب، بہت لوگ عذاب اس کو نہیں سمجھتے. آج دنیا کے عذاب سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن دل پر ایک عذاب اللہ نازل کرتا ہے. اور یاد رکھیں، اگر کسی مجرم کو، کسی گنہگار کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب نہ دے، آخرت کو چھوڑ دے اور اس کے دل پر عذاب نازل کر دے تو اس کے لیے بہت ہی نقصان دہ اور بڑی خسارے کی بات ہے. قرآن پاک کے اندر ایک تو سورۃ کہف، جن کو یاد ہوگی نکالیں گے. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنها ونسی ما قدمت یداہ. یہی ہے نا؟ دیکھو کوئی معمولی ہے. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنها ونسی ما قدمت یداہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا. یہی ہے نا؟ آگے ذرا سوچو. اللہ نے فرمایا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنها ونسی ما قدمت یداہ. یہی ہے مہر. ومن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات اور رب کے رسول کی باتیں بتا بتا کر کے نصیحت کی جائے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے. دیکھا آج اتنی بڑی امت مسلمہ ہے، اس کو کوئی عذاب سمجھنے کے لیے تیار نہیں. عذاب آیا لیکن اس کو عذاب نہیں سمجھ رہا ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اتنے ڈنڈے پڑ رہے ہیں. انسان آج کا مسلمان اپنی اصلاح کرنے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں. زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، غیر قوموں کے ڈنڈے، دشمن کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ کر ڈال رہے ہیں. روتا ہے، احساس ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا، اپنی کسی حرکت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالی کی آیات
نبی کی سنت سب کچھ بیان کر کے اس انسان کو سمجھایا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اپنے باپ دادا کی بات، ایران اور توران کی باتیں بتا کے نہیں نصیحت کر رہا ہے۔ سوچو، رب کی، جس رب کی تم نافرمانی، جس نے تم کو پیدا کیا، اس کی باتیں تمہیں سنائی جا رہی ہیں۔ بِآيَاتِ رَبِّهِ، رب کی آیات، رب کی کتاب، رب کے بھیجے ہوئے رسول کی سنت بتا بتا کر کے اس کو نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے، لیکن فَأَعْرَضَ عَنْهَا، سنتا ہے لیکن عمل نہیں، قبول نہیں کرتا، یعنی اصلاح نہیں کرتا۔ ہر چیز انسان مان لیتا ہے، بھولا بھٹکا آپ سیدھے راستے پر جا رہے ہوں، 10 آدمی کہتے بھائی آگے راستہ بند ہے، 2 آدمی بھائی ذرا سا آگے راستہ بند ہے، ایکسیڈنٹ ہے، دیکھیں کتنی آسانی سے اس کی بات مان لیا، ساری باتیں۔ لیکن بس بگڑے ہوئے انسان کو اگر نصیحت کیا جائے تو وہ رب کی بات کو فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وہ اعراض کر لیتا ہے، نگاہ چھپا کے الگ کنارے ہو جائے گا، لیکن اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، بالکل بے فکر ہو جاتا ہے اپنے ان گناہوں سے جو اس کے ہاتھوں نے آج تک کیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آج یہی سب ہو رہا ہے نا، وَنَسِيَ، اور بھلا دیتا ہے، بھلا مطلب فکر نہیں کرتا، ما قدمت یدا، ان گناہوں اور برائیوں، منکرات، سیاہکاریوں کو جو آج تک اس نے کیا ہے۔ اتنے اتنے گناہ رب کے پاس اس کے پہنچ چکے ہیں، ابھی بھی رب سے ڈرایا جاتا ہے، رب کی باتیں بتائی جائے تو اس کو احساس نہیں ہوتا۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، یہی ہے نا۔ آگے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اکنہ کن، پردہ، یقیناً تو اس جرم میں ہم نے کیا کیا، اس کے دل پر پردہ ڈال دیا، پردہ ڈال دیا، اکنہ چھپا دیا، پردہ ڈال دیا، ہو گئی۔ آگے أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ہم نے ایسا پردہ اس کے عقل پر ڈال دیا، اب وہ سمجھ نہیں سکتا۔ کیا مطلب؟ سمجھنے کی، حق بات سمجھنے، اب اصلاح کرنے کی جو صلاحیت تھی، اللہ فرماتا اس کو ہم نے چھین لیا اس سے۔ أَن يَفْقَهُوهُ، اب اپنے عذاب قبر، اپنی ہلاکت، بربادی، عذاب نار، ساری چیزیں بیان کر دی جائیں، کر دو، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بات اس کے دل میں نہیں اترتے۔ وفی آذانہم وقرا، اور کان میں ہم نے ڈانٹ ڈال دی ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اے نبی آپ ان کو اب ہدایت کی طرف بلائیں تو ابدا، فلن، آپ لوگ جانتے ایک تو لن ہے، لن کیا ہے؟ تاکید کے لیے، مستقبل، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا، اب یہ دوبارہ کبھی ہدایت قبول کرنے والے نہیں۔ کیا خیال ہے؟ ذرا سوچو، کتنا بڑا عذاب نازل ہوا، لیکن اس کو انسان عذاب نہیں سمجھتا۔ ایک مقام تو یہ ہے، ایک مقام تو یہ ہے۔ اس مفہوم کی اور آیات ہیں، سورہ توبہ کے اندر بھی ہے، لیکن بڑی مشہور آیت جو دوسرا عذاب اس پر ہے، سورہ الف لام میم تنزیل سجدہ کا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، آگے إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ
من المجرمین منتقمون، انا من المجرمین منتقمون ہے نا. دیکھو ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون. یہ ایسا مجرم ہے، انا من المجرمین منتقمون، جس شخص کو رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے، بتایا جائے، لیکن پھر بھی انسان اس کو قبول نہ کرے، احساس نہ ہو، اعراض کر لیتا ہے، نصیحت کو ٹھکرا دیتا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ ایسا 10 نمبری مجرم ہمارے یہاں ہے. انا من المجرمین منتقمون، یقیناً ہم ان مجرموں سے انتقام ضرور لیں گے. اتنی سخت وعید ہے. اور یہی انسان انہی وعیدوں کو سنے، اور آج جو لوگ جمعہ چھوڑ دیتے ہیں اس پر وہ غور کریں کہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. یہ تو ہو گئی انا من المجرمین منتقمون. اب آگے، جس شخص کا دل اللہ تعالی سخت کر دے، سورہ زمر، فویل للقاسیۃ قلوبہم، دیکھو ابتدائی آیات میں، فویل للقاسیۃ قلوبہم، برباد ہو. کیسی بربادی؟ برباد ہو ان لوگوں کی بربادی، تباہی، ہلاکت. ویل جن کے دل سخت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نصیحت سے، ان کو کچھ ہدایت اور فائدہ نہیں، عبرت اور نصیحت نہیں حاصل کرتے. سورہ زمر کی آیت ہے نا، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. جن لوگوں کے دل اللہ کی نصیحت سے، اللہ تعالی کی آیات ان سے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، چاہے جو کو سن لیں، کتنی بھی وعید سنا دیا جائے، کتنی بھی نصیحت کر دی جائے، لیکن جس کو کہتے ہیں ان کے سر میں جوں نہیں ریگتی. بس اللہ نے فرمایا پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے. ویل یعنی ہلاکت ہو. بابا ایک پیشن گوئی اللہ نے بتا دی ہے کہ پیشن گوئی ہے. اسی لیے اسلام میں ایسے لوگوں کو بڑی سخت وعید آئی ہے، ان کو بچنا چاہیے. یہ تو پھر ہو گئی بات لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. اسی پر کافی نہیں، آگے سنیں. پہلے تو اللہ نے ان کے دل پہ کیا لگایا؟ مہر. پھر اس کے بعد ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بنا دے گا غافلین میں سے. ایک دوسرا عذاب مہر سے بھی، ان کے دل پر جو مہر لگائی ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ وہ کن میں ہو جائیں گے؟ غافلین میں. کیوں غافلین؟ آخری سطح ان کی کیا ہے؟ غافلین. غافلین اہل علم کہتے ہیں انسان کے دل پر مہر لگا دیا ہے تو ہو سکتا ہے کبھی انسان کو احساس ہو، ٹھیک ہے نا، تو توبہ کا دروازہ بھی کھل جائے گا، اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ کھول دے گا. اور بہتوں کو ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے چور، بڑے بڑے احساس ہو جائے. لیکن جب غافل ہو گیا انسان تو اب اس کے لیے سارے راستے بند ہو گئے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ غَافِلُونَ. یہ آخری عذاب ہے. کیا؟ اللہ تعالیٰ غفلت میں ڈال دیتا ہے. اب ان کو
ایسے غافل ہو گئے کہ اب ان کو اپنے قصور اور غلطی کا احساس بھی کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ اس قسم کے عذاب کہ وہ مستحق ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اس طرح سے اور ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. کتنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے پگھل جاتے ہیں لیکن ان کا دل ایسا سخت ہو گیا ہے کہ پوری جہنم کی داستانیں سنا دی جائیں تو اس کا بھی احساس نہیں ہوتا. احساس نہیں، اور اگر غافل بن گئے تو اس کا استہزاء اور اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. جن کے دلوں پر مہر لگی ہے وہ تو ہو سکتا سر جھکائے اٹھ کر کے چلا جائے، لیکن جب غفلت کا شکار ہو گیا، انسان غافل ہو گیا، اس کے بعد والا مرحلہ، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ برا، یعنی عبرت نصیحت کرنے والوں کا، کتاب کا، سنت کا، ان کا استہزاء اور مذاق بھی اڑائے گا. اللہ تعالیٰ اس بلا اس آفت سے ہم سب کو بچائے. اور نبی علیہ السلام نے کتنی وعید سنائی، فویل للمصرین الذین یصرون علی انفسہم علی ما فعلوا وہم یعلمون. اللہ تعالیٰ، اللہ سے بربادی ہو، تباہی ہو ان لوگوں کے لیے جو گناہوں اور برائیوں پر ڈٹے رہتے ہیں، جانتے ہیں کہ غلط ہے لیکن اس کے باوجود اپنی اصلاح نہیں کرتے، اس غلطی کو چھوڑتے نہیں. یہ تو دونوں حدیثیں تھیں جو میں نے پیش کیا. کن کے لیے؟ جو جمعے کو 3 جمعہ تہاوناً چھوڑ دیتے ہیں. پہلا عذاب دل پر مہر ہے، اور اس کے بعد والا عذاب اللہ تعالیٰ ان کو غافلین میں شامل کر دیتے ہیں. یہاں آیا کہ الا من عذر، الا من عذر، بغیر عذر کے. کیا؟ جس نے نماز اور جمعہ بغیر عذر کے چھوڑا، تو عذر کیا چیز ہے؟ تو حدیث میں آیا ہے عذر کیا ہے؟ خوف او مرض. یعنی اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے اندر اندھے صحابی کا تھا، جس میں اللہ نے فرمایا من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ له الا من عذر. جس شخص کو اذان، جس نے اذان سنا، ندا سے مراد اذان، جس نے اذان سنا پھر بھی وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آیا، تو فلا صلاۃ له، لا صلاۃ له، اس کی نماز نہیں ہے. لا صلاۃ له، اس کی نماز، اس کا 2 مطلب بتایا گیا. ایک تو ہے کہ اس کی نماز ہی باطل ہے. اس کے اہل علم کا ایک قول یہی ہے کہ صحت صلاۃ کے لیے نماز جماعت ضروری ہے، جیسے ابن حزم وغیرہ وہ کہتے ہیں نماز باطل ہے. لیکن اکثر اہل علم کا خیال یہ ہے کہ فلا صلاۃ له کا مطلب ہے کہ نماز نہیں ہوئی، نماز ہوئی لیکن نماز پر جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے مرتب کیا تھا، گناہوں کی مغفرت ہے، بخشش ہے، جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں، نماز نور ہے، نماز برائی سے روکتی ہے، یہ سارے جو انعامات اور برکتیں ہیں، ان تمام برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اس نے عمل کیا جو جماعت چھوڑ دی، فریضہ ادا ہو گیا. الا من عذر، الا یہ کہ اس نے نماز اور جمعہ چھوڑا تھا کس کی بنا پر؟ عذر کی بنا پر. قیل، پوچھا گیا یا رسول اللہ وما العذر، عذر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ کون سا عذر ہے جس کی وجہ سے جماعت چھوڑ دینا جائز ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عذر کیا ہے؟ خوف او مرض. خوف او مرض،
ایک تو خوف ہے، خوف مختلف چیزوں کا، اس سے پہلے بات گزر چکی، مختلف چیزوں کا، بادشاہ کا، دشمن کا، یا کبھی اللہ نہ کرے رات میں چور ڈاکو، بہت سارے حالات خراب ہوتے ہیں، حکومت کی طرف کچھ پابندیاں، پولیس کا ڈر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے بارش خطرناک ہوئی ہو، کیچڑ ہو، پیر پھسلنے کا ڈر، بہت سارے، تو اللہ، یہ سب خوف ایک عام سے لفظ ہے۔ اور دوسرا او مرضن، دوسرا ادھر، ایک تو خوف، دوسرا مرض، بیماری، ایسی بیماری جس سے انسان چل پھر نہیں سکتا، معذور ہے چلنے پھرنے سے، اللہ نے اس سے معاف رکھا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ مرض ایسا ہے کہ چل پھر تو سکتا ہے، تھوڑا سا گھر میں ہو سکتا ہے چل پھر لے رہا 10 قدم، لیکن باہر نکلنے میں ہوا ہے، دھوپ ہے، ٹھنڈک ہے، جس کی بنا پر آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، مرد اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسی شکل میں انسان اگر جماعت چھوڑ دے گا تو کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی کی ایک تیسری شکل یہ بھی ہے جو کرونا وائرس میں یہاں سب ہوا، یہاں جو ہوا، مسجد میں آنا جانا، مسجدیں بند کر دی گئی، جو بیمار تھے ان کے لیے، جو بیمار نہیں تھے ان کے لیے بھی مقصد کیا تھا؟ او خوف مرضٍ، بیماری کے پھیلنے کا خوف تھا، خدشہ تھا، اسی لیے مسجدوں میں جانا بند ہو گیا، لیکن اذان دی جاتی تھی اور ہر ایک اپنے گھر میں اہل ویال کے ساتھ نماز پڑھ لیتا رہا۔ یہ ہے خوف او مرض۔ لیکن الحمدللہ ایک چیز بتائیں آپ لوگوں کو، جس شخص کو جماعت سے نماز پڑھنے کا مزہ مل گیا ہے، جو ساری زندگی پڑھتا رہتا ہے، بیماری اور بڑھاپے کمزوری میں بھی اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے، چھوڑا نہیں جاتا، دل چاہتا ہے کہ انسان جا کے پڑھے۔ اور بڑے خوش نصیب وہ نوجوان ہیں، وہ اولاد ہے، اللہ ہم نے بھائی کے گاؤں میں دیکھا، ان کے گاؤں کا واقعہ ہے، اور بہت سارے لوگ، کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جو اپنے والدین یا اپنے والد کی اس دلچسپی، ان کے ذوق اور شوق کو باقی رکھنے کے لیے پیدل جانا مشکل ہوتا ہے، تو ان کے لیے ایک گاڑی والے کو طے کر دیا ہے، آٹو رکشہ یا کوئی اور کار والے کو، کہ بھائی ماہانہ کتنا لوگے لو، میرے والد کو 5 وقت دروازے سے اٹھاؤ، مسجد تک چھوڑو، اور نماز پڑھ کے فارغ ہو تو مسجد سے لا کے یہاں چھوڑو گھر۔ واللہ ایک اچھی اولاد کی، فرما بردار اولاد کی نشانی ہے کہ ماں باپ والدین کی خواہش اور تمنا کو، جائز خواہش اور تمنا کو پورا کرنے کی انسان کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا یہاں بھی ہیں جو باقاعدہ اپنے والد کے لیے انہوں نے سواری کا انتظام کر دیا ہے۔ اور بعض نوجوانوں نے کیا کیا ہے، کوئی گاڑی آتی ہے کہ آدمی بیٹھ جائے تو خود ہی دھیرے دھیرے وہ چلا کر کے، موٹر اس میں فٹ ہے، آدمی جاتا ہے مسجد تک اور خود مسجد سے آ جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ آدمی بھی اجر و ثواب پا لے رہا ہے بیماری کے باوجود۔ اور سب سے بڑی چیز، جس اولاد نے اپنے والد کی اتنی بڑی خدمت کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بار فرما بردار شمار ہوگا، اور والدین کی نیکی جو کے لیے جو نیکی کر رہا ہے، یہ بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ انسان کو اس طرح سے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس پر یہ چیپٹر ختم ہوا، اور اب اگلا چیپٹر ہے۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ومن صلی خلف امام ومن صلی خلف امام فلم یقتدی به
فلا صلاۃ لہ. اللہ اکبر. ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں. اس کا مطلب کہ امام بربہاری جس فتنے کے دور میں تھے سب ہو رہا تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَنْ صَلَّى خَلْفَ امام، جس انسان نے کسی امام کے پیچھے نماز تو پڑھا لیکن اس کی اقتدا نہیں کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اس کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ اس نے اقتدا کی نیت نہیں کی ہے. وہ کیسے بھائی؟ بڑی ایزی سی بات ہے. من صلی خلف امام فلم یقتدی بہ. اس کی ایک مثال دیتے ہیں. ہمارے بر صغیر ہند پاک بنگلہ دیش سے جب لوگ حاجی آنے لگتے ہیں تو کچھ بڑے سڑے ہوئے دماغ کے جو لوگ ہیں متعصب حاجیوں کے کیمپ میں آتے ہیں. وہاں جو نکلتے ہیں سمجھ گئے نا، ایئرپورٹ پہ آ جائیں گے یا گاؤں والے آئیں گے تو ان کو نصیحت کرتے ہیں. حج میں جا رہے ہو، جاؤ اللہ تمہارا حج قبول کرے، یہ نہیں کرنے کا. دیکھو وہاں کا امام وہابی ہوتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. اللہ اکبر. اب وہیں سے تاکید کر دی گئی کہ نماز نہیں پڑھنا، اور وہاں اگر کوئی فتویٰ دے تو اس کا فتویٰ بھی قبول نہیں کرنا، جو ہم بتا رہے ہیں اسی پر عمل کرنا. یہ بہت بڑا طبقہ ہوتا ہے نا باقاعدہ. اسے ابھی سن رہے تھے نا آپ لوگ کہ حج میں جائیں تو ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. کیوں؟ موزے پر مسا کر کے نماز پڑھاتا ہے اور اس کا وضو. اب آپ بتائیے، ایک شخص آیا اور آپ لوگوں کے ساتھ میں کسی کے ساتھ تھا، وہ حرم کے اندر پھنس گیا. نماز تو پڑھنا نہیں چاہتا تھا لیکن اب مارے شرم کے کھڑا ہو گیا. امام کے پیچھے کھڑا تو ہو رہا ہے لیکن اقتدا کی نیت پہلے ہی سے نیت خراب ہے، اس کے پیچھے ہماری نماز ہم تو مجبوری کی ان کی وجہ سے کھڑے ورنہ نماز نہ پڑھتا. کیا خیال ہے؟ ایسے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے بہت ہے. اس کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ اس نے امام کی اقتدا کرنے کی نیت ہی نہیں کی. بظاہر نیت بات کے کھڑا ہے، نیت تھی کہ اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. آخری مثال سمجھ میں نا. بہت سارے لوگ یہاں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہے پکا اس عقیدے کہ ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی، لیکن اگر پھنس گیا ہے، مسجد سے نکلنے کا راستہ نہیں، اسی میں پھنسا ہوا ہے تو نیت باندھ کر کے تو کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن پہلے ہی سے اس کی اس امام کے پیچھے اور ان نمازیوں کے ساتھ مل کر کے باجماعت نماز پڑھنے کی نیت نہیں تھی. آگے بات سمجھ میں؟ یہ مطلب ہے وَمَنْ صَلَّى خَلْفَ امام، جس نے امام کے پیچھے نماز تو پڑھی لیکن فلم یقتدی بہ، امام کی اقتدا نہیں کی. بظاہر تو پڑھ رہا ہے لیکن اقتدا کی نیت نہیں کی. میرے خیال مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. رکوع سجدہ تو کر رہا لیکن انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ اس امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی، لیکن اب بھگ نہیں سکا، نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا ہے. اب بھگ تو نہیں سکتا، اور اکیلے اگر کھڑا رہے تو سارے نمازی کے تو کیوں کھڑا ہوا ہے؟ اس لیے دکھلانے کے لیے تو نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے، لیکن اس امام کے پیچھے اقتدا کرنے کی، اس کے پیچھے نماز ادا کرنے کی نیت نہیں تھی. اب آگئی بات سمجھے؟ یہ ہے مقصد. کیوں؟ اللہ رسول نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، انما جعل الامام لیؤتم بہ. امام کے پیچھے تو اس لیے نماز پڑھی جاتی ہے کہ مقتدی امام کی اقتدا کرے، نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، جماعت کے اجر و ثواب کے احتساب کے ساتھ، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. آگے بس. اور اس دور میں تکفیری
تکفیری لوگ. ایک چیز یہاں یاد رکھیے گا، آج لوگ تکفیری ان کو کہتے ہیں جو اپنے علاوہ کسی کو مسلمان مثلا نہ سمجھیں. نہیں، یہ ایک ایسا کام کرتا ہے اس لیے کیا ہے، وہ کافر ہے. اللہ اکبر. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. سب سے پہلے ہماری زندگی میں جو ہم سے مناظرہ کیا وہ اسی پر. آپ اس مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، یہ مسجد گورنمنٹ کے انڈر میں ہے اور آپ کی تنخواہ وہاں سے آئے گی، اور امام کافر ہے، یعنی حاکم کافر ہے، اور آپ اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے تو آپ کفر کرتے ہیں. کیوں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا، آیت پڑھ کر کے جھوٹا معنی نکالنا. جو اللہ تعالی کا حکم نافذ نہ کرے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کافر ہے. تو اب آگے فتویٰ کیا دیا؟ جو ان کو غلط نہ کہے، جو ان کا ساتھ دے، وہ بھی کافر. تو آپ ان کا ساتھ دیتے اس لیے آپ بھی کافر. اللہ اکبر. اب ایسے لوگ کہیں پھنسیں گے تو ہمارے پیچھے تو نماز پڑھ لیں گے، کوئی چانس نہیں نا بھاگنے کا. تکفیری ہے. عام طور پر لوگ ان کو تکفیری سمجھتے، انہی کو تکفیری سمجھتے ہیں بس. جو جیسے کہ اللہ اکبر لازمی چیزیں کہتے ہیں، اس طرح سے تکفیری ذہن حسن البنا، سید قطب وغیرہ کے پہلے دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا. یاد رکھنا، یہ تکفیری ذہن کب پیدا ہوا؟ حسن البنا، جو کہتے ہیں بدعتی نہیں ہیں، انہوں نے سب سے پہلے تکفیری دور حاضر میں حسن البنا اور اس کی بہت زیادہ آگے قدم بڑھائے سید قطب. اللہ اکبر. بلکہ آج کے موجودہ ان کے بعض لوگوں نے لکھا ہے، ہمارے پاس موجود ہے، وہ کہتے ہیں اسلامی مجتمع کو کی تکفیر کرنے میں کا سلسلہ سید قطب اور ان کی کتابوں نے یہ بات عام کی ہے. اللہ اکبر. آج جتنے لوگ لندن اور امریکہ بھگ کے گئے ہیں یہاں سے، وہ تقریباً یہی ذہن رکھتے. سب کیا ہے؟ یہ تکفیری. قبر کی پوجا نہیں کریں گے، کوئی شک نہیں، تعزیہ نہیں مانیں گے، کچھ بھی نہیں، لیکن بہرحال آیت پڑھ کر کے تکفیر سب کی کرتے ہیں یہ. لیکن میں کہتا ہوں یہ تکفیری تو نئے ہیں، ہی ہیں، ان کے علاوہ ایک تکفیری اور ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اچھی طرح سے. یہ تو ہے ہی ہیں، یہ تو تکفیری ذہن ہے ہی ہے. آج ساری ان کی کتابیں پوری پڑھو، تکفیری ذہن تو ہی ہے. لیکن ایک بڑا تکفیری ذہن اور ہے قبر پرستوں کا، بر صغیر کے اہل بدع، جس کا بیڑا احمد رضا خان نے اٹھایا تھا. سب سے پہلے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جب کیا تو فضل حق خیر آبادی، امام جن کو کہا جاتا تھا فضل حق خیر آبادی، سیتا پور ڈسٹرکٹ کا ایک قصبہ خیر آباد ہے، انہوں نے تکفیر کرنی شاہ اسماعیل شہید کی. کلمہ پڑھنے والوں کو انہوں نے تکفیر، جو کتاب و سنت پر چلیں، جو ان کی بدعات کو نہ مانے ان کو کیا کہنے لگے؟ وہ کافر. پھر اس کے بعد بدایوں کے قبر پرست علماء نے، پھر تیسرے مرحلے میں احمد رضا خان بریلوی نے. یہ حضرات حکام کے خلاف تو نہیں کھڑے ہوتے، سیاست میں حصہ کم لیتے ہیں، لیکن
ایسے یہ بدعات میں غلو کر گئے ہیں، اب جو بھی ان کی بدعات کی مخالفت کرے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ وہ کافر۔ تو عام طور پر تکفیری کا مطلب یہ لیا جاتا ہے جو سیاسی حکام، سیاسی طور پر لوگ بہت آگے بڑھے ہیں، یہ بھی ہے تکفیری، اور انہی کی طرح وہ بھی تکفیری ہیں۔ کون؟ اہل بدع، قبوری لوگ جو ہیں، وہ بھی سب کو کافر کہ اپنے علاوہ کسی اور کو مسلمان نہیں کہتے۔ اور بر صغیر میں وہی گروہ بڑا اس مسئلے میں آگے ہے، مسجد میں داخل ہو جائے تو مسجد ناپاک ہو جاتی ہے، سلام کر لے تو بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے، بہت بڑے سارے مسائل ان کے پاس ہیں۔ تو یہ تکفیری ذہن رکھنے والے لازمی چیز ہے، یہ تکفیری کبھی آپ کے مجلس میں پھنس گئے تو نماز تو پڑھ لیتے ہیں، جا نہیں سکتے، لیکن پھر اس کے بعد جانے کے بعد نماز لوٹاتے ہیں، اور عقیدہ ہوتا ہے کہ ہاں ان کے پیچھے نماز تو پڑھ لیں، پھنس گئے، جانے کے چانس نہیں، تاکہ بات چھپی رہ جائے، لیکن نیت نہیں ہوتی کہ ہاں ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ تکفیری لوگ ایسے ہیں، انہی کے جیسے لوگوں کے بارے میں یہاں امام بربہاری رحمۃ اللہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے امام کے پیچھے نماز پڑھ تو لیا، لیکن امام کی اقتدا کی نیت نہیں کیا، اور نیت نہ کرنے کا مطلب میرے خیال مثالوں سمجھ میں آ گئی ہے، تو کہتے ہیں فلا صلاۃ لہ، اس شخص نے جو نماز پڑھی ہے گرچہ امام حرم ہی کے پیچھے پڑھی ہو، لیکن اس کی نماز باطل ہوئی۔ کیوں؟ اس نے امام کی اقتدا نہیں کی اور نماز ادا کرنے کی نیت بھی نہیں کی اس نے۔ کیوں؟ وہ تو پہلے سے عقیدہ رکھتا، پھنس گئے ہیں تو کھڑے ہیں، بھاگنے کے چانس نہیں، اپنا پردہ بوشی کے لیے، ورنہ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ نماز نہیں ہوتی، اور بلکہ بسا اوقات کہتے بھائی جماعت میں پڑھ لیتے ہیں دل رکھنے کے لیے، اور گھر جا کر ہم اپنی نماز کو دوبارہ لوٹا لیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، انہی کے بارے میں آیا کہ ہاں امام کے پیچھے تو پڑھی لیکن امام کی اقتدا نہیں کی، اس لیے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔